وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال امیر المؤمنین تواضروا وتعاطفوا وتبادلوا. پچھلے ایام میں آپ کی خدمت میں بعض وہ موضوعات جو ہماری معاشرتی زندگی کے لیے اہم ہیں، ایک قوم ہونے کے ناطے اور ایک امت ہونے کے ناطے، اور کیونکہ ہمارا ایک ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلے چاہیے، اور جو راستے میں کانٹے ہوتے ہیں ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہدف آسان نہیں ہے، مقصد آسان نہیں ہے. اس میں سے ایک یہ تھا کہ نماز شب اگر ایک معاشرہ پڑھنے لگ جائے تو بہت ساری اس کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. روایتیں بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائی ہیں، اور ایک تبصرہ بھی مختصر سا آپ کے حضور میں عرض ہوا. دوسری چیز جو ایک معاشرے کو جسے پرہیز کرنا چاہیے وہ میرا بیکار کی گفتگو اور بحثوں میں پڑھنا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، بے حاصل. میرا کے بارے میں جو لوگ کل تشریف فرما نہیں تھے، یہ کہا کہ ایسی بحث کرنا جس میں نیت یہ ہو کہ میں اپنی بات کو آگے والے پر منواؤں، تھوپوں، اپنے آپ کو سچا ثابت کروں، اس کو ہم کہتے ہیں میرا. حدیثوں میں بہت زیادہ روایات میں اور قرآن میں مذمت ہے کہ میرا نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بھی آپ کی خدمت میں روایتیں بیان ہوئی تھی. آج بھی ایک ایسا موضوع کہ اگر ہمارا معاشرہ اس پر عمل کریں تو ہم تیزی سے ہمارے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمارے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں اور ایک بہتر زندگی کی طرف جا سکتے ہیں، جس کا دستور امیر المؤمنین ہمیں دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں وارد ہو، بعض مقدماتی نقطے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس چیز کی ہمیں کیوں ضرورت ہے جو آج اس کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں. دیکھیں، انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. انسان اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جیے، اس کی ضرورتیں دوسرے انسانوں کے ذریعے سے پوری ہو، یہ بھی بعض دوسرے انسانوں کی ضرورتوں کو پورے کرتا ہو اور وہ بھی اس کی ضرورتوں کو پورے کرتے ہوں. ہمیں ایک معمار کی ضرورت ہے جو ہمیں گھر باندھ کر دیں، ہم معمار کے بغیر نہیں جی سکتے. ہمیں ایک کسان کی ضرورت ہے جو کھیتی باڑی کریں. ہمیں ایک سیاست مدار کی ضرورت ہے جو ملک کو چلائے. ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے جو ہمیں علم دے. ہمیں ایک دوست کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہم مل کر بیٹھ سکیں، باتیں کریں. یہ تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم زندگی جئیں. ایک یہ خدا نے اس کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے اپنی ضرورتوں کو انسان پوری کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان کی بہت زیادہ ضرورتیں ہیں، ابھی بتائیں گے آپ کی خدمت میں، جو اکیلے پوری نہیں ہو سکتی. دوسری طرف سے خدا نے انسان کو بہت زیادہ نیاز مند بنایا ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ اگر دیکھیں گے انسان کی بہت زیادہ نیاز ہے. کہا جاتا ہے، حوزے میں جب ہم پڑھتے ہیں، انسان کو جب پہچانا جاتا ہے سب سے زیادہ ضرورت مند ترین شے اس دنیا کی جو ہے انسان ہے. انسان کی ضرورتیں نامتناہی ہیں، بے پناہ ہیں. اس بات کو انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سے کوشش کریں گے.
آسان کرنے کی. دیکھیں انسان کی مادی ضروریات ہیں, مادی ضرورت, اس کو کپڑا چاہیے پہننے کے لیے, کھانے پینے کے لیے اسے کھانا چاہیے, سونا, اس کو نیند کی ضرورت ہے, اس کو گھر کی ضرورت ہے انسان کو. یہ انسان کی مادی ضروریات ہیں. اگر یہ نہ ہو تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا اس دنیا میں, بقا انسان کی مشکل ہو جائے گی اگر یہ چیزیں انسان کی زندگی میں نہ ہو. صرف یہی نہیں, یہ شادی کرنا, ارتباط برقرار کرنا دوسروں کے ساتھ, یہ تمام وہ ضروریات ہیں جس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا. انسان کپڑے کے بغیر, کھانے پینے کے بغیر, گھر کے بغیر, ایک سایے کے بغیر جی نہیں سکتا. یہ ہے. دوسری ضروریات جو انسان کی ہیں عاطفی ضروریات ہیں. انسان کو محبت کی ضرورت ہے. انسان محبت کے بغیر جی نہیں سکتا. کتنا نیاز مند ہے دیکھیں آپ. انسان کو عزت کی ضرورت ہے. عزت انسان کو اچھی لگتی ہے. یہ ہے. انسان کو آزادی کی ضرورت ہے. اس لیے جب آزادی چھن جاتی ہے اور جب پسے جاتے ہیں ظلم میں تو مظلوم قومیں قیام کرتے ہیں, جان دینے کی حد تک آ جاتے ہیں, جان دینے کی حد تک ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں. کیوں؟ کیونکہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے. جب دیکھتا ہے کہ ضرورت باہر پوری نہیں ہو رہی ہے ایک حد تک اپنے آپ کو صبر کرتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ قومیں ہتھیار اٹھاتے ہیں ہاتھوں میں, روڈ پہ باہر نکل کے آزادی مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دو. آزادی کیوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ اور جب حاکم ظالم ان کے سامنے ہتھیار لے کر کھڑ جاتے ہیں کہ تم اگر آزادی مانگو گے تو تمہیں جان لے لیں گے, جان دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان کے لیے, انسان کی فطرت اندر سے پکار کر کہتی ہے کہ تمہیں آزادی کی ضرورت ہے. وہ قومیں جو آزادی اور نہیں مانگتی ان چیزوں کو, ان کی فطرتوں کو پہلے دبا دیا جاتا ہے. اتنا زیادہ ان کو مادیات میں مشغول کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی ضرورت نہیں ہے, نوکر بن کے رہیں گے. آج کل یہی کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. خیر, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. عاطفی ضرورتیں ہیں انسان کو, محبت کی ضرورت ہے. انسان چاہتا ہے کہ ماں باپ اسے محبت کریں. انسان چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ یا زوجہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے محبت کرے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے دوست اسے محبت کریں. یہی تو ہے, دوستیاں ہماری کیوں ہوتی ہیں؟ محبت کریں. اس کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. یہ ہم کہتے ہیں عاطفی ضرورتیں. انسان کو یہ نیاز ہیں, نیاز مند ہے انسان ان چیزوں کا. تیسری جو عظیم ترین ضرورت ہے انسان کو, جس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے انسان کی, وہ معنوی ضرورتیں ہیں. جس طرح سے مادی ضرورتیں ہیں, جس طرح سے عاطفی ضرورتیں ہیں, اسی طرح سے انسان کے وجود میں انسان کا وجود اور اس کی فطرت اس کو طلب کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ معنوی ضرورتیں. کسی بڑی قدرت کے سامنے جھکنا, یہ ہماری فطرت میں ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی جب کسی بڑے انسان کو دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے سامنے جھک جاتا ہے, اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے. جب ایک بزرگ, ایک عظیم انسان کو جب دیکھتا ہے, معمولاً جب بڑے علماء جو سفید داڑھی کے ہوتے ہیں جب سامنے آتے ہیں تو لوگ خود بخود ان کے سامنے جھک جاتے ہیں. ایک بڑی شخصیت, ایک امیر شخصیت جس کے پاس فرض کریں کہ بہت زیادہ مال دنیا ہے, تو لوگ جھک جاتے ہیں ان کے سامنے. یعنی لوگوں کی فطرت میں ہے کہ کسی عظیم شخصیت کے سامنے جھکنا. انسان اپنی فطرت میں, خود انسان بعض اوقات باخبر نہیں ہوتا, بے خبر ہوتا ہے اسے, اپنے فطرت میں کسی ایسی عظیم شخصیت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پہچانے اور اس کے سامنے سر جھکائے. ناقص کے سامنے سر جھکانا انسان کو پسند نہیں ہے, کسی ناقص ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے فطرتاً خدا کو ڈھونڈتا ہوتا ہے, کیونکہ خدا ہی وہ تنہا وجود ہے اس عالم میں جو کامل ہے, اور انسان بھی کامل کے پیچھے ہے. انسان بھی ہمیشہ کامل کے پیچھے ہوتا ہے. اگر انسان اپنی فطرت میں جستجو کرے تو یہ خود ڈھونڈے گا انسان. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یہ جو حدیث ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو حدیث ہے, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو, یعنی کیا, اپنے نفس میں پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہمیشہ کسی کی جستجو میں ہوں. ہم میں سے بہت سارے مر جاتے ہیں, اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن اپنے نفس کو نہیں پہچانتے. جب اپنے نفس کے اعماق میں جا کر, اپنے نفس کے عمق میں جا کر تفکر کرے گا تو ہمیشہ کسی کی جستجو میں ہے انسان. وہ کون ہے؟ وہ قدرت مند ترین وجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا. یہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی, چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے احترام کرے, تعظیم کرے.
نعمتوں کا شکر کرنا. انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ کوئی اگر اس کی نعمت دیں، فرض کریں کہ کوئی ہمارے اور آپ کے دروازے کے باہر ہر روز کوئی ایک اچھی چیز رکھ کے چلے جاتا ہو اور خود کی معرفی نہیں کرتا ہو. ہم خوش تو ہو جاتے ہیں کہ ہر روز ایک نعمت ہمارے دروازے پر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے وجود کے اندر ایک سوال جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے ہم سے تمہیں کیا، جو بھی ہو، تمہیں نعمت مل رہی ہے تم استفادہ کرو نا. انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ جانے کہ کون ہے یہ جو مجھے یہ نعمت سے نواز رہا ہے، اور چاہتا ہے ڈھونڈے، جستجو کرے کہ کون ہے یہ چیز تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. شکریہ ادا کرنا انسان کی فطرت میں ہے، یہ ہے. اس کے بعد کسی کے سامنے تواضع کرنا، خشوع کرنا، خضوع کرنا. علم کی طلب، علم کی طلب. آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ بھی جو بولنا سیکھ جائے سوالات زیادہ کرتا ہے، سوال زیادہ کرتا ہے اپنے والدین سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کیوں، ویسا کیوں. یہ بہت ہم نے تجربہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میری فطرت میں علم حاصل کرنے کی پیاس ہے، تشنگی ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ سوال کریں. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ انسان جنگلوں کے بیچ میں جا کر وہاں پر تحقیق کرتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، دنوں تک بیٹھ کر ٹی وی کے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی نیا جانور ملا ہے ہمیں، یہ نیا جانور کی کیا خصوصیات ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے نئی چیزوں کو جاننا، علم حاصل کرنا. یہ بھی انسان کی فطرت ہے، یہ بھی ضرورت ہے انسان کی. یہ اسکول، یہ کالج، یہ حوزہ علمیہ، یہ مجالس کا انعقاد ہونا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے اندر ایک تشنگی کا احساس کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے علم حاصل کرنا ہے. اس لیے خود انسان اپنے لیے اسکول بناتا ہے، کالج بناتا ہے، حوزہ علمیہ بناتا ہے، یا دوسری چیزوں کی تأسیس کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی یہ پیاس بھی برطرف ہو، یہ نیاز بھی برطرف ہو. حقیقت کو درک کرنا، حقیقت کو جاننا. ہمیشہ انسان کو اچھا لگتا ہے کہ حقیقت اس کے سامنے آشکار کی جائے. ہم کیوں ہماری میڈیا کو آج گالی دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جھوٹ بولتے ہیں، ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. ہم کیوں جھوٹ نہیں پسند کرتے؟ کیونکہ جھوٹ حقیقت کے خلاف ہے، اور انسان ہرگز حقیقت کے خلاف کسی چیز کو نہیں پسند کرتا. تو مختصر آپ کی خدمت میں یہاں تک یہ عرض ہوا کہ انسان کے اندر بہت زیادہ ضرورتیں ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ اس کو برطرف کرے. اب یہاں پر ایک سوال، یہ مقدمے کے بعد ایک سوال، یہ ضرورتیں اور نیاز کب اور کس اندازے میں پوری ہو سکتی ہیں؟ کون ہمیں بتائے گا؟ کون ہمیں بتائے گا کہ تمہاری نیاز کیا ہے؟ اور اسی طرح سے ہزاروں لاکھوں بلکہ ان گنت نیاز ہیں انسان کے اندر، کون بتائے گا ہمیں؟ سوال یہ ہے کہ کون بتائے گا؟ وہ فلاں ایڈم اسمتھ ہمیں آ کر بتائے گا کہ تمہاری نیازیں بہت زیادہ ہیں، تم جتنا زیادہ کھاؤ گے اور پیو گے اتنا زیادہ تمہارے لیے سعادت کا سبب بنے گا. یہ لوگ ہمیں آ کر بتائیں گے، یہ لوگ ہمیں آ کر بتائیں گے کیسے انسان کی یہ ضرورتوں کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے گا. کون ہمیں بتائے گا؟ یہ اہم سوال ہے، یہ اہم سوال ہے. تمام تر دنیا کے فلاسفر اور یہ کوشش کرتے ہیں ان سوالات کا جواب دیں. اگر ان سوالوں کا غلط جواب دیا گیا تو معاشرہ انحراف کی طرف جاتا ہے. اگر ان سوالات کا صحیح جواب دیا گیا اور اس پر عمل کیا گیا تو معاشرہ ہدایت اور سعادت کی طرف جاتا ہے. یہ بہت اہم مباحث ہیں جو علوم انسانی، جس کو ہم آج کہتے ہیں ہیومینٹیز، جیسے کہ فلسفی ہوئی، سائیکالوجی ہوئی یا سوشیالوجی ہوئی، یہ علوم میں ان سوالات کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے. اکنامکس ہوا. فرض کریں کہ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ انسان کی کوئی عاطفی اور معنوی ضرورت ہے ہی نہیں، انسان کی جو بھی ضرورت ہے صرف مادی ضروریات ہیں انسان کی، تو ہم جو نظام بنائیں گے انسان کے لیے اس دنیا میں، صرف ایسا نظام بنائیں گے جو انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو. معنوی ضرورتوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ انسان کی کوئی معنوی ضرورت ہے ہی نہیں، صرف مادی ضرورتیں. تو ان کو پہچاننا اور یہ دیکھنا کہ کون سی افضل ہے اور کون سی افضل نہیں ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا صحیح طریقے کو نکالنا، یہ کون ہمیں بتائے گا؟ مومن ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم مومن ہیں، با ایمان معاشرہ ہیں، وہ ضرورتوں کو پورا کرنا ہمیں صرف اور صرف انبیاء، اوصیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں کہ اے انسان تیری کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہمیں صرف وہی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا اصلی ہدف کیا ہے
اور ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا رابطہ رہنا چاہیے. کیونکہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے. دوسرے انسان ہماری مدد کریں گے تب جا کر ہماری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. مجھے علم کی اگر تشنگی ہے، جب تک مجھے ایک استاد نہیں ملے گا، ایک انسان کی شکل میں استاد نہیں ملے گا، تب تک جو ہے میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ رابطہ کیسے برقرار کریں تاکہ اس صحیح رابطے کے ذریعے سے ہماری نیاز پوری ہو. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. تو کون ہمیں بتائیں گے؟ انبیاء الہی، ان کے اوصیاء اور ائمہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا اس دنیا میں نیاز کیا ہے اور وہ نیاز کیسے دوسرے انسانوں کے ذریعے سے پورے ہو سکتے ہیں. ایک مثال ایک بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی نیاز کی جو احساس جو کرتا ہے وہ سب سے پہلی ضرورت کی اپنے ماں کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے اندر ایک نیاز ہے جس کو میں احساس کر رہا ہوں، وہ بھوک ہے. وہ بھوک کو صرف اور صرف میری ماں پوری کر سکتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اس کو اس کی ماں کی جستجو ہوتی ہے. ماں کی جستجو میں جاتا ہے وہ، اور اس کو پوری دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو. دوسری چیز اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے آس پاس اپنے بہن بھائی کے ساتھ ارتباط برقرار کرتا ہے. اس کے بعد مرحلہ ایک آتا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو محلے میں اسے دوست ملتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ارتباط برقرار کرتا ہے، روابط برقرار کرتا ہے دوستوں کے ساتھ. فرض کریں کہ اگر غلط دوست مل گئے، ایک نیاز تھی اس کی، وہ کیا تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ رہوں، باتیں کروں، محبت کروں لوگوں کے ساتھ. غلط لوگوں کے پاس جب چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ماں باپ سر پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ بگڑ گیا. یہ چیز ہم نے بھی دیکھی ہے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے گھر میں جب تک تھا تو اچھا تھا بچہ، لیکن جب کالج وغیرہ جانا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ عادتیں بھی بدلنا شروع ہو گئی. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. تو ایک مثال ہے، یہ ایک انسان کی ضرورت تھی، جب غلط راستے سے پوری کرنے کی کوشش کی انسان نے تو انحراف کی طرف چلا گیا انسان. ایک معاشرے کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے. ایک معاشرہ جب غلط دوست بناتا ہے، ایک معاشرہ جب غلط آئیڈیلز کو، غلط اسووں کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے تو اس کو انحراف کا شکار ہونا پڑتا ہے، اس کو جو ہے نابودی اور افول کا شکار ہونا پڑتا ہے. خود ہم ہمارے اطراف نگاہ کر لیں، ایسے معاشروں کی طرف نگاہ کریں جو ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو قانون ہمیں وہ بتائیں گے، تم اگر ایسے رفتار کرو گے، یہ جو ضرورتیں ہیں تمہارے اندر صحیح طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں اے انسان. مادی ضرورتیں بھی وہ ہمیں قانون دیں گے. انبیاء اولیاء الہی ہمیں قانون بتائیں گے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے آگے ہم تسلیم ہوں، ان کی بات کو مانیں اور ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے فائدے میں ہے. ہماری ضرورتیں ہیں، ان کو اگر صحیح طریقے سے پورا کرنا ہو تو ان کے سامنے تسلیم ہو. انبیاء الہی کے سامنے، اولیاء الہی کے سامنے ہم اپنے آپ کو تسلیم کریں. اولیاء الہی سے مراد یہاں پر ائمہ بھی ہوتے ہیں. کمال جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ہدف کمال تک پہنچنا ہے، وہ یہی ہے در حقیقت. اپنے اندر انسان کمی کو دیکھتا ہے، اس کمی کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی انسان کو بالکل نہیں پسند کہ اس کو جاہل کہلایا جائے معاشرے میں، تو چاہتا ہے کہ عالم بنے. انسان کو بالکل نہیں پسند کہ وہ بھوک کی حالت میں رہے ہمیشہ، تو چاہتا ہے کہ اپنا پیٹ بھرے. انسان کو بالکل نہیں پسند کہ اس کو فقیر کہلایا جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ محنت کرے اور اپنے آپ کو پیسے والا بنائے، امیر بنائے اپنے آپ کو. یہ سمجھ کیونکہ انسان کو نقص نہیں پسند، انسان کو کمی نہیں پسند. انسان کو پسند ہے کہ کمال تک پہنچیں. نقص کو برطرف کرنا، ضرورتوں کو برطرف کرنے کو ہم کہتے ہیں کمال. معنوی ضرورت ہے انسان کی خدا سے نزدیک ہونا. یہ ضرورت عبادت کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے کہ خدا سے نزدیک ہو. یعنی کیا؟ خدا سے دوری اسے نقص نظر آتا ہے، انسان کو کمی نظر آتی ہے انسان کے وجود کے اندر، تو چاہتا ہے کہ عبادت کرے خدا کی، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہو، یہ جو دوری ہے خدا سے برطرف ہو اور نزدیکی وجود میں آئے. اس کو ہم کہتے ہیں کمال. کمال یعنی کیا؟ اپنے اندر جو کمیاں ہیں اس کو برطرف کرنے کو ہم کہتے ہیں کمال. انسان چاہتا ہے کہ کمال پہ پہنچے، نقصوں کو برطرف کرے. نقصوں کا پورا ہونا یعنی کمال.
اور انسان کا ہدف یہ ہے کہ کمال تک پہنچیں، ہر جہت سے مادی کمالات تک پہنچیں، عاطفی کمالات تک پہنچیں، اور سب سے زیادہ اور سب سے اہم معنوی کمالات تک انسان پہنچیں، اور یہ انسان کا اس دنیا میں ہدف ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ انشاءاللہ ہم جم بندی کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں، ابھی 15 منٹ ہوں گے نا، 20 منٹ ہے جی، شکریہ بہت۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیک کام۔ نیک کام کیا ہے؟ نیک کام یعنی اپنے اندر جو کمیاں ہیں، باہر والوں کے اندر، دوسروں کے اندر جو کمیاں ہیں، اس کو صحیح طریقے سے پورا کرنا، یہ ہمارا ہدف ہے دنیا میں۔ اب ہم جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جب تعلقات برقرار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جب رشتے نبھاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتی ہیں، ان سب کا ہدف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو کمال تک پہنچائے۔ یہ ہدف ہے انسانیت کا، یہ ہدف ہے انسانیت کا۔ ایک موضوعات ہیں ہمارے پاس، لیکن ایک موضوع جو ان تمام چیزوں کا بستر اور فاؤنڈیشن بن سکتا ہے، ایک موضوع جو ان تمام چیزوں کا بستر اور فاؤنڈیشن بن سکتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو ایک قوم کوئی ایکٹیویٹی انجام نہیں دے سکتی۔ اگر دے گی بھی تو اس کا صرف شاید 20%، 30% فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اگر وہ انجام دیں گے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی انجام دیں گے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر تمام محنتیں بیکار ہیں گویا، اس کے بغیر تمام محنتیں بیکار ہیں گویا۔ وہ اگر ہو تو بالکل ایسا جیسے کہ ایک ایسی زمین جو زرخیز ہو اور فصل اگانے کے لیے بہترین ہو، جیسے ہی بیج ڈالیں فوراً جو اس میں سے فصل اگ جائیں، ایک ایسی زمین۔ لیکن دوسری زمین میں جو بیابان ہو یا صحرا ہو، وہاں پر جتنا بھی چاہیں آپ پانی ڈالیں، جتنی بھی دیکھ بھال کریں اس زمین کی، وہاں پر فصل نہیں اگتی، میوہ نہیں آتا، ثمر نہیں دیتا ہمیں ثمرہ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مومنین کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، رابطے کے بارے میں بات ہو رہی ہے ادھر، ایک دوسرے کی نیاز کو برطرف کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے ادھر۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات کو برقرار کریں۔ وہ اگر صحیح ہو جائیں، وہ اگر صحیح ہو جائیں تو باقی تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر فاؤنڈیشن یہ ہوگا، اس کے اوپر باقی تمام چیزیں انسان کے لیے آسان ہو سکتی ہیں۔ تمام اپنی ضرورتوں کو انسان پورا کر سکتا ہے۔ ایک ضرورت انسان کی کیا ہے؟ انسان کو قدرت اچھی لگتی ہے، اچھی چیز ہے، قدرت کے پیچھے جانا اچھی چیز ہے۔ انسان کو قدرت اچھی لگتی ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ قدرت مند لوگوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو بڑھائے یا خود قدرت مند بن جائے، انسان ایک بڑی پوزیشن پر بنے، اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے انسان کے لیے۔ لیکن قدرت مند ہونے کا سب سے آسان اور سب سے اہم طریقہ جو اسلام بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط روابط برقرار کریں۔ اگر یہ ہو تو قدرت بھی آتی ہے، اس کے ذریعے سے قدرت آتی ہے۔ ایک حدیث جو ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو شروع میں جو حدیث کی تلاوت کرنے کا یا قرأت کرنے کا آپ کی خدمت میں شرف حاصل ہوا امیر المومنین کی، وہ یہاں پر اس مقدمے کے ساتھ ہمیں بتائے گی کہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تواضروا، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ رابطہ کیسا ہونا چاہیے مومنین کا ایک معاشرے میں؟ جو فاؤنڈیشن ہے تواضروا، ایک دوسرے کے وزیر بنو۔ وزیر یعنی جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، مددگار بنو ایک دوسرے کے کسی بھی طرح سے۔ ہم سمجھتے ہیں مددگار سے مراد یہ ہے کہ صرف مال کے ذریعے سے، مال بھی ہے لیکن آئیڈیا دینے کے ذریعے سے، مشکل سے نکالنے کے ذریعے سے۔ فرض کریں کہ ایک مومن ایک بڑی پوزیشن میں ہے، اس پوزیشن کا استعمال کر سکتا ہے کس کے لیے؟ ایک مومن کی نیاز کو برطرف کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس کو استعمال کریں، اس کو استعمال کریں۔ کہتے ہیں کہ تواضروا، ایک دوسرے کے وزیر بنو، مدد کرو، مددگار بنو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کون ہمیں بتائے گا کہ ہمارے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ اولیاء الہی ہمیں بتائیں گے، امیر المومنین ہمیں بتائیں گے کہ رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تعاطفوا، مہربان رہو ایک دوسرے کے ساتھ، مہربان رہو۔ مدد کرنا مہربانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ نارملی جب ہم فقیروں کی روڈ پر مدد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو مہربانی کے ساتھ نہیں ہوتا، دے دیتے ہیں 5 روپے 10 روپے وغیرہ، وہ بھی مہربانی کے ساتھ ہونا چاہیے۔
مومنوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مدد کر دی صرف، نہ، مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ مہربان رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَتَعَاطَفُوا، ایک دوسرے کے ساتھ عاطفے والا رابطہ ہو، عاطفے والا رابطہ ہو، یہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں امیر المومنین میں۔ ایک اور حدیث ہے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنانا چاہیں گے، بہت ہی زیادہ خوبصورت حدیث ہے اور سخت ذمہ داری ایک مومن کی دوسرے مومن کے نسبت ہمیں جو ہے بیان کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو امتیں اپنے قدرت اور اپنے اقتدار اور اپنے کرامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرماتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، معلّہ ابن خنیس ایک بہت بڑے صحابی چھٹے امام کے، فرماتے ہیں کہ قال اب عبداللہ علیہ السلام قال قلت له، میں نے امام سے پوچھا کیا، ما حق المسلم علی مسلم، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، کیا حق ہے؟ قال له 7 حقوق واجبات، کہتے ہیں کہ 7 ایسے حقوق ہیں جو واجب ہیں ایک دوسرے کے اوپر مومن کے، یعنی اگر میرا دوسرے پر ہے تو دوسرے کا مجھ پر ہے، یہ حق واجب، ایسا نہیں ہے کہ صرف میرا کسی پر ہے بلکہ ایک دوسرے پر۔ منہن حق الا وهو علیہ واجب، یہ تمام واجب ہیں ایک مومن پر۔ ان ضیع منها شیئا خرج من ولایت اللہ، اگر ضائع کریں ایک حق بھی، اگر ضائع کریں اس کے اندر سے خدا کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے، خرج من ولایت اللہ وطاعته ولم یکن للہ فیہ من نصیب، کہتے ہیں کہ اور بالکل بھی کوئی اسے خدا سے اجر یا نصیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے وہ یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، اے امام کیا ہے وہ حقوق؟ یہاں پر امام ایک عجیب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا معلّہ انی علیک شفیق، کہتے ہیں کہ میں تمہارے نسبت ہمدردی رکھتا ہوں، اے معلّہ جو تم مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو، میں تمہارے نسبت ہمدردی رکھتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے اخاف ان تضیع ولا تحفظ ولا وتعلم ولا تعمل، کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تمہیں یہ حق میں نے بتا دیا تم عمل نہیں کر پاؤ گے ان کے اوپر، اور جاننے کے بعد بھی عامل نہیں ہوگے اور ضائع کر دو گے اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے دیکھیں بعض اوقات امام جان بوجھ کر بعض احکام کو بیان نہیں کرتے کیونکہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائیں شیعہ ان کو جان لیں اور اس پر عمل نہ کر پائیں، لیکن یہ ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا قوت الا باللہ، خدا کے پاس قدرت ہے، وہ میری مدد کرے گا اس پر عمل کرنے کی۔ کہتے ہیں کہ سب سے آسان ترین حقوق کو میں بیان کرتا ہوں، سب سے آسان ترین حق ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ ہے کہ ان تحب له ما تحب لنفسک، اس کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر خود کے لیے پسند کرتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیں تو اس کے ساتھ بھی ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر خود کے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ بد اخلاقی اور بے ادبی کے ساتھ بات نہ کریں تو آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کرو۔ اگر خود کے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ جب مثلاً آپ کو کوئی مشکل آ جائے تو لوگ آپ کی مدد کریں تو آپ دوسرے کے لیے جب مشکل آ جائے تو اس کی مدد، سب سے آسان ترین حق یہ ہے۔ اگر خود کے لیے آرام چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آرام چاہو، خود کے لیے اگر مہربانی پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی مہربانی پسند کرو۔ یہ ہم گھر سے شروع کر سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بچوں اور باپ کے درمیان، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، اس کے بعد ہم باہر کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، البتہ دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے آسان حق ہے کہتے ہیں۔ وحق الثانی ان تجتنب سخطہ وتتبع مرضاتہ وتطیع امرہ، کہتے ہیں کہ سب سے دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو ناراض کرنے سے بچو، ایک مومن کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ ناراض نہ کرو، یہ ہے، اور اس کی رضایت کی پیروی کرو، مومن کو راضی کرو، جس چیز میں اس کی رضایت ہے اس پر عمل کرو، البتہ اگر حرام ہو تو نہ، اگر کسی مومن کی رضایت کسی حرام کام میں ہے تو بالکل نہیں، حلال چیزوں میں جس میں اس کی رضایت ہے اس پر عمل کرے انسان۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے امر کی اطاعت کرو، احترام دیکھیں مومن کا کیا ہے، اس کے امر کی اطاعت کرو بولا جا رہا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بھلے ان تعینہ، تم اس کی مدد کرو اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے اس کی مدد کرو اگر ضرورت پڑے تو۔ یعنی دیکھیں کتنے جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں مشکل ہوتے جا رہے ہیں حقوق۔ سب سے آسان کیا تھا، اس کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو، اب جیسے جیسے آگے جاتے رہے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اور جو اس کی مدد کرو، مثلا کہتے ہیں اپنی زبان سے،
والحق الرابع ان تکون عینہ، چوتھا حق یہ ہے کہ تم اس کی آنکھ بنو. آنکھ بنو نے کیا؟ رہنما بنو. رہنما اسے راستہ دکھاؤ، دھوکہ نہ دو اسے. ودلیلہ، اس کی ہدایت و ہادی بنو اس کے لیے. ومراۃ، اس کے لیے آئینہ بنو. آئینہ بنو، اگر اس کے اندر برائیاں ہیں تو اس کو دکھاؤ کہ مثلا تمہارے اندر یہ برائیاں ہیں. اگر اس کے اندر اچھائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ اچھائیاں ہیں. اتفاقاً روایتوں میں کہ مومن سے جا کر تعریف کرو اس کے سامنے، دوسروں کے سامنے اس کو اچھے نام سے یاد کرو کہ واقعاً اس نے میری مدد کری، یا فلاں شخص کی اس نے مدد کی اور کہا بھی نہیں کسی کو. اس سے محبت بڑھتی ہے مومنین میں. بعض اوقات شروعات میں ہمیں کینہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی نسبت، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے ایک دوسرے کی نسبت کینہ رکھنے کی. ہمیں بعض لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں، مجھے کینہ نہیں رکھنا چاہیے. 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 20 بار 100 بار جب انسان اپنے آپ کو سمجھائے گا تو اس نے اپنے نفس کو ٹرین کر دیا ہے، اپنے نفس کو اس نے سکھا دیا ہے. اس کے بعد ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ جب ایک مومن کو نگاہ کرتا ہے اس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا بلکہ اچھائیاں ہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں پہلے پریکٹس کرنا ہوتا ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی نہ ہمیں آتی ہیں. اس کے بعد ہمیں جو ہے پریکٹس ہو جاتی ہے. اب جب ایک دوسرے کو نگاہ کرتے ہیں تو بالکل بھی ایک دوسرے کی نسبت کینہ نہیں نظر آتا دلوں میں. یہ طریقہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ تم ان کی آنکھ بنو، تم ان کے دلیل بنو، یعنی کیا؟ رہنما بنو ان کے لیے، اور تم ان کے آئینہ بنو. روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ تعریف کریں. مثلا میں ایک مومن کی کوئی اچھائی دیکھوں، کسی اور کے پاس جاؤں اور جا کے تعریف کروں. روایتوں میں یہ ہے ہمارے پاس، خود اس کے پاس جا کے تعریف کروں، مجھے تمہاری عادت بہت پسند آتی ہے. مثلا تعریف کریں. چاپلوسی بھی نہیں ہے، یہ روایت ہم سے کہہ رہی ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے. اگر کبھی موقع ملے تو آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 5واں حق کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا رہے، تم مثلا پیٹ بھرے ہوئے ہو اور وہ بھوکا رہے. یہ نہ ہو. میک شور کرو کہ جو ہے مثلا وہ جو بھی ہمیں پتہ. اور ایسا نہ ہو کہ تم سیراب ہو جاؤ اور وہ پیاسا رہے. اور ایسا نہ ہو کہ تم کپڑے پہنے رہو اور وہ برہنا رہے، یعنی کیا؟ اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ ہو. اس زمانے کی بات ہے، آج ممکن ہے ایسے کم افراد ملتے ہوں. یہ ہے الحق. 6واں حق کیا ہے؟ ان یکون لک خادم، اگر تمہارے پاس کوئی نوکر ہو، خادم ہو جو گھر میں تمہاری مدد کرتا ہو، اور اس کے پاس خادم نہیں ہو. اگر اس کے پاس خادم نہیں ہو، ولیس لاخیک، اور تمہارے بھائی کے پاس خادم نہیں ہو، فواجب، تم پر واجب ہے، ان تبعث خادم کو، تم اپنے خادم کو بھیجو اس کے گھر پہ. دیکھیں یعنی مومنوں کے بیچ میں رابطہ دیکھیں کیسا ہونا چاہیے. اس کے بیچ میں بھیجو. کیا کرے اس کو؟ تاکہ جو ہے اس کے کپڑوں کو دھوئے اور اس کے کھانا پکائے گھر میں جا کر، اور اس کے بستر کو جا کر گھڑی کرے. یہ سب چیزیں امام فرما رہے ہیں کہ یعنی اگر تمہارے پاس خادم ہو اور تمہارے بھائی کے پاس، مومن بھائی کے پاس خادم نہ ہو، تو تم اپنے خادم کو جا کر بولو، بھیج کر کہ جا کر یہ کام جا کر اس کے گھر پہ کر کے آؤ. مثلا یہ چیزیں. اس زمانے میں مثلا فرض کریں کہ واشنگ مشین نہیں تھی تو خادم یہ کاموں کو انجام دیتے تھے. تو آج کیا ہے؟ ہم کہیں کہ آپ کے کپڑے لائیے، اگر آپ کے پاس واشنگ مشین ہے تو ہم ہمارے گھر میں دھو کر آپ کو دیں گے. یعنی آج اس زمانے کے خادم کا کام آج واشنگ مشین انجام دیتی ہے. اس زمانے کے خادم کا کام مثلا آج جیسے کہ فرض کریں ویکیوم کلینر انجام دیتا ہے مثلا. یہ چیزیں ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جی ہاں فراشو. 7واں حق یہ ہے کہ ان تبر قسمہ، کہتے ہیں کہ مساوات اختیار کریں اس کے ساتھ. وہ تجیب دعوتہ، جب وہ دعوت دے تو قبول کرو. وہ تعود مریضہ، اگر وہ مریض ہو جائے تو عیادت کرو اس کے مریض کی. وہ تشہد جنازتہ، اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرو. مرنے کے بعد بھی حقوق باقی ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن کے نسبت. وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُ، اگر تم یہ جان لو کہ اس کی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو فوراً اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر لگ جاؤ. اور یہ ویٹ نہ کرو کہ وہ آ کر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں تب جا کر جو ہے مثلا تم یہ بھلے. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم ان کاموں کو انجام دے سکو اور انجام دو، وصلت ولایتک بولایتہ وولایتہ بولایتک، کہتے ہیں کہ اب تمہارے درمیان رابطہ ولایت کا ہو گیا. ان حقوق کی رعایت کرنے کے بعد تمہارے درمیان رابطہ جو ہے ولایت کا ہو چکا ہے. ایک ایسے معاشرے کی انتظار میں ائمہ ہم سے ہیں. ائمہ جو ہم سے چاہتے ہیں، کیوں ظہور نہیں ہوتا؟ وہ جو خدا نے عظیم وعدے دیے ہیں، جو لوگ شب قدر میں تھے ان کے سامنے ہم نے بعض باتوں کو پیش کیا ہے.
جو عظیم وعدے خدا نے مومنین کے لیے دیے ہیں کہ تمہارے لیے اقتدار ہوگا، عزت تمہارے لیے ہوگی، آسمان اور زمین کی نعمتیں تمہارے لیے کھول دیں گے ہم، یہ جو تمام چیزیں، والعاقبۃ للمتقین، یہ تمام چیزیں جو ہیں کیوں، کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ایک ایسے معاشرے کے انتظار میں ہیں اہل البیت، معصومین ایک ایسے معاشرے کے انتظار میں ہیں۔ یعنی اس زمانے میں امیر المومنین کو کیسے معاشرے کی تمنا تھی، ایک ایسے معاشرے کی تمنا تھی۔ اگر مومن ایسے ہو جاتے جو تھے ایک وقت تک رسول اللہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی مسلمین ایک حد تک ایسے تھے، لیکن ایک بڑا معاشرہ، ایک یہ چیز کی تمنا تھی کہ یہ چیز پیش آئے۔ حضرت زہرا کو اسی معاشرے کی تمنا تھی۔ واقعاً آخری ایام میں دیکھیں جب امیر المومنین کا کوئی جب ساتھ نہیں دیتے، امیر المومنین اگر حکومت پہ آتے تو کیا کرتے؟ ایک ایسا معاشرہ وجود میں لاتے جو خدا کی طرف دعوت دے، جیسے کہ دعا افتتاح میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم خیر کی طرف پوری دنیا کو دعوت دیں، ہمیں ایسا بنا دے۔ دعا افتتاح میں ہم یہ دعا کرتے ہیں آخر میں۔ امیر المومنین کی مصیبت یہ تھی کہ لوگ در حقیقت جو مجھے چھوڑ گئے ہیں، میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہوں، اور اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے حضرت زہرا بھی جو ہے بہت پریشان ہوتی ہیں، بہت زیادہ دکھ میں رہتی ہیں اور بہت زیادہ غمگین رہتی ہیں اپنے آخری ایام میں۔ بہت ہی مصیبت کا وقت تھا جب شہید ہو جاتی ہیں، امیر المومنین ان کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ ایک آخری مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب اپنے بچوں سے فرماتے ہیں کہ حلموا تزودوا، کہتے ہیں کہ آؤ اور آخری بار اپنے ماں کا دیدار کر لو۔ تو یہاں پر حسنین سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مادر، جب رسول اللہ سے جا کر ملاقات کرنا تو ان سے کہنا کہ اے رسول اللہ، ہم آپ کے بعد یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ جب حسنین نے اس چیز کو کہا، ایک مرتبہ بندے کفن کھل گئے اور زہرا کی ہاتھیں باہر نکلتی اور کہتی ہیں کہ اے میرے بچوں، میری آغوش میں آ جاؤ۔ فرشتگان آسمان گریا کرتے ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، اس ذکر قلیل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا، اس مجلس کا اور اس ذکر کا ثواب، ذکر مصیبت کا ثواب مرحوم میر اسد اللہ ابن میر احمد علی کے روح کو ایصال فرما۔ پروردگارا، اس بچے ہوئے جو ایام ہیں ماہ مبارک رمضان کے، ہمیں بہترین طریقے سے ان ایام سے، اس کی عبادتوں سے، اس کی دعاؤں سے، اس کے استغفار سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا، ہمارے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا، جو سب سے بڑی دعا ہے اور جو سب سے عظیم دعا ہے، سب سے بڑی آرزو ہے تیری بارگاہ میں، وہ یہ کہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے بہترین ساتھیوں میں اور اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے میں آیا ہے کہ ابھی مرحومہ ان کے والدہ کے گزرنے کے 10 دن کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا ہے، سننے میں آیا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، اور میر اسد اللہ جس کے لیے آج یہ مجلس رکھی گئی ہے ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جو آج 10 بجے سننے میں آیا کہ ان کا تشییع جنازہ ہے اس میں بھی کوشش کریں شرکت کرنے کی، اور جنازے کی تشییع ہونے کے بعد جو نماز وحشت پڑھی جاتی ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔